بسم الله الرحمن الرحيم زواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. 27واں پارہ ہے سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع ہے. تیسرے رکوع کے درمیان سے 6 آیات پڑھی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالی نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. اس تیسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالی نے اہل جنت کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک صفت کو بیان فرمایا ہے. کل تفصیل کے ساتھ اس پہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جنتی کے اندر جو بہت ساری خوبیاں ہیں ان میں ایک یہ خوبی بھی ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ فکر اس کے سارے اعمال کو خود بخود سیدھا رکھتی ہے. کل تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوئی ہے. آج جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا. مختلف طرح کی نعمتیں، یہاں جو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، جو آیات آج پڑھی گئی ہیں، وہ جنت کے باغات کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. جنت میں باغات کس طرح ہوں گے. کل کے درس میں یہ بات گزری ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے 2 جنتیں ہیں اس کے لیے. تو ان 2 جنتوں میں کیا کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں. گھنے باغات ہوں گے. ظاہر ہے جب باغات گھنے ہو تو ان کا سایہ بھی گھنا ہوگا. احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا ہوگا، یعنی وہ درخت اتنا بڑا ہوگا 70 سال عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی اس درخت کی، اتنا بڑا اس کا سایہ ہوگا. تو درخت بھی اتنا بڑا ہوگا. ایک طرف دوڑتا رہے تو چاروں طرف اس طرح کا باغ ہوگا. اور یہ ایک درخت دنیا میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے سے ملے گا. ایک مرتبہ. اب آپ اندازہ لگائیں دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. جنت میں جنتی کو اس کے درجات کے اعتبار سے جنت ملے گی. جس طرح سرکاری ملازم کو اس کے گریڈ کے اعتبار سے تنخواہ ملتی ہے، پینشن ملتی ہے، مراعات ملتی ہیں، اور اگر فوجی ہو تو پلاٹ بھی ملتے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے. تو اسی طرح جنت میں بھی گریڈ ہوں گے، وہاں بھی درجے ہوں گے. دنیا کے جو درجے ہیں وہ مرنے پر ختم ہو جاتے ہیں. موت کے بعد افسر ہے یا ماتحت ہے، اگر اس کے مقدر میں ہے تو ایک طرح کا کفن ہوتا ہے.
عورت کے لیے 5 چیزیں کفن میں اور مرد کے لیے 3 چیزیں. کوئی بھی 2-4 زیادہ نہیں رکھتا کہ یہ بڑا آفیسر ہے، اس کی قبر میں کوئی گدیلے رکھ دیے جائیں، کچھ کر دیے جائیں، کچھ بھی نہیں، بس ختم. اور اگر کہیں کسی بڑے شہر میں ہے تو وہاں اس کی قبر کے کتبے پر انگلش میں اس کا گریڈ بھی لکھا جاتا ہے، یہ اتنے گریڈ کا افسر تھا، یہ فلاں تھا فلاں تھا. کچھ عرصہ رہ جاتا ہے پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میں لاہور میں ایک مرتبہ گیا ویسے دیکھنے کے لیے مقبرہ جہانگیر میں. سینکڑوں میلوں پر پھیلا ہوا ہے، پوری ایک دنیا ہے مقبرہ جہانگیر، سب اجڑا ہوا ہے. جہانگیر کی قبر پہ گیا تو اس کی قبر کا جو تختہ تھا، جو کتبہ لگا ہوا تھا، وہ بھی ٹوٹا ہوا چھت تھا، کوئی توڑ کے لے گیا ہے وہاں سے. اور قبر کا جو تعویذ تھا اوپر والے سے کو تعویذ کہتے ہیں، چوکور جو بنا ہوا ہوتا، تو اس پہ اس زمانے میں اعلیٰ قسم کے سنگا مار پہ کافی چیزیں لکھوائی گئی تھی. تو وہ ایسا تھا جس طرح کوئی گریس کے کام کرنے والا کپڑا ہوتا ہے، اس کی یہ عادت تھی. کوئی وہاں سے تنکا اٹھانے والا بھی نہیں تھا. نور جان کی قبر پہ گیا تو اس کی وہ اپنے وقت میں بہت بڑی ملکہ تھی، اور مغلوں کی جو قبریں ہیں اس زمانے کے جو رواج تھے، وہ اصل قبر نیچے ہوتی تھی، اسی کے اوپر ایک بہت بڑا سا کمرہ ہوتا تھا، اور اس کمرے کے اوپر پھر وہ تعویذ بنا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ جو قبر ہمیں نظر آتی ہے اس کے اور نیچے والی قبر کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے. نیچے بھی میں گیا، وہ تالا لگا ہوا ہوتا ہے، چوکیدار تھا، ہم نے اسے کہا تو ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی، اس میں اتر کے ہم نیچے چلے گئے. تو نیچے ایک ہال نما کمرہ سا تھا، اور اس میں چاروں طرف زنجیر لگی ہوئی تھی. اس نے بتایا یہ قبر ہے، بالکل صاف زمین تھی. اس میں نور جان نے وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ زنجیر عدل بھی دفن کی جائے. سونے کی ایک زنجیر تھی جو جہانگیر نے بنائی ہوئی تھی، اور اس کے مال کے بار لٹکی رہتی تھی. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، وہ آ کے اس زنجیر کو کھٹکھٹاتا تھا تو جہانگیر اسے براہ راست بلا لیتا تھا اپنے پاس. تو رنجیت سنگھ کے بیٹے کے زمانے میں اس کی قبر کھود کے وہ زنجیر بھی نکالی گئی، اس سے وہاں سونے کی بنی ہوئی زنجیر تھی. جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی کا جو قیمتی سامان ہے وہ یہ ہے، باقی سب ختم ہو جائے، عہدے ختم، گریڈ ختم. ہاں آخرت میں جو گریڈ لگیں گے وہ نئے لگیں گے. دنیا میں جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا وہ اس وقت کا خان، ملک اور نواب ہوگا، اور جو نواب تھے اور بادشاہ تھے، جو فرعون تھے، وہ اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، نہیں پھر سکیں گے. اتنا کپڑا بھی کسی کے بدن پہ نہیں ہوگا، ننگے اٹھیں گے سارے. سوائے حدیث میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت، بس کوئی کسی کی طاقت ہی نہیں ہوگی، ہوش ہی نہیں ہوگا کسی طرف. اس وقت گریڈ لگیں گے، یہ حاجی ہے، یہ نمازی ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ صدقہ کرنے والا ہے، یہ دنیا میں دین کے لیے مشقت اٹھانے والا ہے. یہ گریڈ لگیں گے، اور وہ اپنے اعمال نامے دکھاتے ہوں گے لوگ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ یہ دیکھو مجھے کیا ملا، یہ دیکھو مجھے کیا ملا. اور دوسرے جو ہوں گے وہ اپنے منہ چھپاتے پھریں گے. تو جنت میں جو گریڈ کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اسے اس
پوری دنیا سے 70 گنا بڑی جنت ملے گی، پوری دنیا سے 70 گنا بڑی جنت ملے گی۔ وہاں کوئی پٹواری گرداور نہیں ہوگا کہ کوئی ڈنڈی مارے گا، زمین اس کی ادھر لے گیا، اس کی ادھر لے گیا، اس نے قبضہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 70 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور جو اتنا بڑا درخت ہے، ان آیات میں اللہ نے فرمایا ذواتا افنان، وہ جو باغ دو ملیں گے جنتی کو، وہ گھنے باغ ہوں گے، درخت ہوں گے، حساب ہی کوئی نہیں۔ اور ایک درخت کی اتنی مسافت ہے، جو چاہے گا جنتی اس کے سامنے آ جائے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر طرح کے پھل ملیں گے اور جوڑا جوڑا ملیں گے، یعنی پھل ایک ہوگا اور ایک پھل کے جوڑے جوڑے ہوں گے۔ اس کی تفسیر علماء نے کئی بیان کی۔ ایک یہ بھی تفسیر ملے گی کہ ہر پھل جو تازہ ہے وہ بھی ملے گا، اور جو خشک ہے جسے ہم ڈرائی فروٹ کہتے ہیں وہ بھی ملے گا۔ اگر بالکل کوئی تازی خوبانی کھانا چاہے گا تو اسے تازی ملے گی، اور جو سوکھی ہوئی کھانا چاہے گا خشک، اس کو وہ خشک ملے گی۔ ہر چیز ملے گی، اور دنیا کی چیزوں سے ظاہر ہے بہت زیادہ اعلیٰ ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اہل جنت کی دعوت کی جائے گی جس میں سارے جنتی ہوں گے، اور ایک روٹی بنے گی اللہ کے حکم سے، وہ تمام جنتیوں پر تقسیم ہوگی۔ اس ایک روٹی میں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی کھانے پینے کی، ان سب کا ذائقہ شامل ہوگا۔ دنیا سے بہت اعلیٰ ہوگا، لیکن شامل ہوگا کہ اگر دنیا کے ایک کونے پہ رہتے ہوئے کسی نے دوسرے کونے کا پھل نہیں کھایا، مثلا یونان کے تربوز مشہور ہے، تو اب ہم نے تو نہیں کھایا، وہاں اللہ تعالیٰ اس روٹی میں وہ بھی کھلائے گا۔ پاکستان کے آم مشہور ہیں، یورپ والوں کو تو نہیں ملتے، وہاں تو پاکستانی آم الگ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور مجھے بھائی میرا بتا رہا تھا کہ کوئی ایک پیٹی آم کی، یا اتنے آم جتنے ہم گھر کھا سکیں، وہ 10,000 پاکستانی تک ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں، اور وہ بھی کتنے دنوں بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ تو جس نے پاکستانی آم نہیں کھایا ہوگا اس کو وہ بھی ملے گا، اور بھی دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا ایک ملک میں، مجھے اب نام اس کا یاد نہیں، وہاں یہ خربوز کی طرح پھل ہوتا ہے، وہ پاکستانی 48,000 روپیہ کلو کے حساب سے ملتا ہے وہاں۔ ہاں جاپان میں ملتا ہے، پاکستانی 48,000 روپیہ کلو کے اعتبار سے ملتا ہے۔ اسی طرح 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 کی نعمتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ دے گا۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے چند دن گزرنے کے بعد کہ تم خوش ہو، سب جنتی کا